شمس تبریزی اور ابن منصور کا قتل شرعاً کیسا تھا؟ کیا شریعت میں بزرگوں کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ حالت محویت میں کوئی خلاف شرع بات کر جائیں؟ اس کی تشریح۔ شمس تبریزی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ایسے تو نہیں ہے، شمس تو غائب ہو گئے تھے، پھر پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئے۔ پھر یہ روایت ہے کہ شمس تبریزی میں معروم اتنے گم ہو گئے تھے کہ مولانا کے بیٹے نے مولانا کے شیخ شمس تبریزی کو قتل کر دیا۔ ایک روایت ہے، لیکن اس کا بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ کہانیاں ہوں اور پھر اس میں جتنا بھی چھمبا پایا جائے وہ لوگوں کو ذرا اٹریکٹ کرتی ہیں، تو اس لیے بہت سی چیزیں محض افسانے اور گپ شپ ہی ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شمس تبریزی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی روایت نہیں کہ حکومت نے قتل کیا ہو، بات ہی نہیں ہے ایسی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہاں کے صاحبزادے نے قتل کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ مولانا گم ہو گئے، اور اس پہ بہت قوی دلائل ہیں، کیونکہ مولانا جب گم ہو گئے ہیں، شمس تبریزی آئے تھے، اور وہ در حقیقت جو چیزیں ثابت ہیں وہ شمس کی دعا تھی۔ ان کے معارف بہت بلند ہو گئے تھے، عام آدمی ان کی بات سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا حصہ شمس تبریزی کے ہاتھ آیا تھا۔ ان کا آپ دیوان پڑھیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اللہ نے کیا کمال کی معرفت انہیں دی تھی۔ تو شمس دعا مانگتے رہے تو پھر انہیں الہام کیا گیا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، اور وہ ایک شخص ہے جو آپ کی باتوں کو سمجھے گا۔ تو وہ پھر آئے وہاں روم کے پاس، اور مولانا روم کو انہوں نے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے معرفت کی سکھائی تھی، جب انہوں نے بیان کرنا شروع کی تو وہاں تو چمٹ گئے پھر ان سے۔ پھر وہ ایک حجرے میں رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے ساتھ اس کمرے میں رہو 40 دن تک۔ تو جو چلہ تھا ایک پورا وہ مولانا کو بنا گیا۔ اگلے دن اٹھتے مولانا تو شمس تبریز غائب تھے، تو انہیں اتنی محبت فنا ہو گئے تھے، بس وہ پھر چیختے رہے، روتے رہے، بھاگتے رہے، جیسے دیوانوں کی حالت، جیسے پھر شام تشریف لے گئے۔ جہاں کوئی بتاتا تھا کہ شمس یہاں دیکھے گئے، یہ بھاگ جاتے تھے۔ پھر ایک دن ان پہ ایسا آیا جو وہ واپس آئے اپنے گھر، اور انہوں نے کہا کہ اب میں خود ہی شمس ہوں، میں خود ہی تبریزی ہوں، اب میں رومی بھی ہوں اور تبریزی بھی ہوں، اور اب جلال الدین بھی ہوں اور شمس بھی ہوں۔ وہ ان کا معرفت اور فنا کا بہت بڑا مقام تھا۔ اس کے بعد مولانا نے پہلے وہاں غزلیں کہتے تھے، پھر مولانا نے یہ مثنوی شروع کی۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن شمس تبریزی نے کون سا کلام ایسا کیا ہے جو شریعت کے خلاف تھا؟ ہمارے علم میں نہیں۔ ممکن ہے جناب والا کے علم میں ہو تو آئندہ اس شعر کو لکھ دیجیے، آپ کا احسان ہوگا۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ شمس نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو جو شریعت کے خلاف۔ معروم کے بھی ایسی ہے مثنوی میں۔ مولانا نے جو باتیں بھی کی ہیں قابل توجیہ ہیں۔ ایک اصول کی بات سمجھنی چاہیے جو بہت جگہ پہ کارگر ہوتا ہے، کہ آدمی کبھی جذبات میں آ کر ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا ظاہر کفر کا ہوتا ہے، مگر مفتی اس پہ کفر کا فتویٰ لگا بھی نہیں سکتا، اور قاضی اس کی اس بات کو حقیقت جان کے اس پہ اپنی قضا بھی نافذ نہیں کر سکتا۔ آدمی کبھی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا ظاہر کفر پہ مشتمل ہے، لیکن مفتی اس پہ فتویٰ دے سکے اور قاضی اس پہ قضا نافذ کر سکتے، ہو نہیں سکتا۔ کتنی مثالیں اس کی چاہیے، غالباً ایک دو کافی ہوں گی۔ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ توبہ کی حدیث آپ سب نہیں سنی ہوگی، اس کو کیا دہرانا ہے، کہ وہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں، اور اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی اونٹنی سرہانے کھڑی ہوتی ہے۔
تو خوشی کے مارے کہتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ کو بندہ کہنا اور یہ کہنا کہ خدا میں تیرا بھی خدا ہوں، اگر کوئی آدمی ہوش و حواس میں کہے تو کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے، لیکن اس نے جذبات کے غلبے کی وجہ سے ایسی بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کے راوی ہیں کہ ایسے ایک مثال دی کہ ایسے ہوتا ہے۔ اب مفتی کیا فتویٰ دے اس پہ، اور قاضی کیا اپنی قضا نافذ کرے؟ کچھ بھی نہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ مخمور تھے، شراب کے متعلق کوئی حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، سب پیتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اس دن بہت شراب پی اور انہیں خواہش ہوئی، ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ اس کے ساتھ کباب چاہیے اونٹنی کے جگر کے۔ جانتے تھے حمزہ کتنے جری اور بہادر آدمی ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے اپنے بھتیجے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیوں کو پکڑا اور ایک ہاتھ اس کی گردن پہ رکھا، ایسے اس کا سر اوپر اٹھایا، اور دوسرے سے خنجر مار کے زندہ اونٹنی کا جگر نکالا۔ تو لے آئے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے چچا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حمزہ نے یہ کیا، اس لیے کہ حمزہ، عبداللہ، ابو طالب سارے بھائی تھے نا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اس نے کہا تم سب میرے باپ عبد المطلب کے غلام۔ یہ جملہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ صاحب عقل، شعور، دانستگی سے کہہ دیتے تو یہ تو کفر کا جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا اعتبار کیا ہے کہ حمزہ نشے میں بالکل چپ ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور واپس تشریف لے گئے۔ یہ اصول کی بات، اسی لیے ایک دن ہم نے عرض کیا تھا کہ جو جبر کی وجہ سے کفر ہوتا ہے ہم اسے کفر کے برابر نہیں مانتے، اس کفر کے جو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ کفر جبر سے بھی ہوتا ہے اور کفر اس سے بھی ہوتا ہے اپنے اختیار سے، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کو ایک نہیں مانا جا سکتا۔ تو ایک آدمی پر ہوش ہی نہیں ہے، خواب ہے، خواب اور بیداری کے درمیان کی کسی کیفیت میں ہے، شدید رنج کی کیفیت ہے، اتنا شدید غصہ ہے کہ اسے زمین اور آسمان کا فرق نہیں پتہ چل رہا۔ ان شدید حالتوں میں، نفسیاتی کیفیات میں جتنے وہ جملے کہے گا کوئی اعتبار نہیں۔ طلاق دے تو اعتبار نہیں ہے، طلاق کے بعد اس کی بیوی کو لایا جائے یا غصے کے عالم اس کی بیوی ماں کو اسے فرق ہی نہیں پتا کون ہے کون نہیں، اس سے پوچھا جائے وہ کہ مجھے یاد ہی نہیں، تو کون کہے گا کہ تمہاری طلاق ہو گئی؟ کچھ بھی رہ گیا۔ منصور ابن منصور نہیں تھے، منصور حلاج تھے، ان کا قتل شرعاً کیسے تھا؟ اگر علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا تو ٹھیک دیا، صحیح دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کو ہم بغیر نظم و ضبط کے چھوڑ دیں، اور یہ نہیں کیا جا سکتا کہ قانون میں چیز چلی جائے اور پھر وہاں جا کر سفارشیں۔ ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹوا دیا تھا چوری میں، تو صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے بڑا افسوس ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں پہلے افسوس نہیں یاد آیا، میرے پاس کیوں مقدمہ لے کے آئے؟ ایک اور موقع پہ بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جب مقدمہ میرے پاس آ جائے گا نا پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے، پھر تم ادھر ادھر کی بات مت کرو مجھ سے، نہ لاتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ جو جذبات کے غلبے میں ہوئے ہیں اسے قانون کی گرفت سے بچاتے ہیں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی، جو گناہ جذبات کے غلبے سے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی گرفت سے باہر نکالتے رہے۔
لوگوں نے آ کے اقرار کیا اللہ کے رسول میں نے شراب یہ وہ، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، چھوڑو، اچھا دیکھو اس کے منہ سے بو آتی ہے، کچھ بو، اچھا چلے جاؤ۔ لیکن جب اس نے قانون کی بات کی نا اور شہادتیں پوری کر دی اپنی گناہ، اب قانون ہے۔ اس لیے منصور کا فیصلہ اگر علماء نے اس وقت کیا تھا تو کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں تھے، منصور کے معاصرین بڑے بڑے فقہا ہیں۔ معاشرے کو قانون کی پابندی چاہیے، معاشرے کو ایک منضبط زندگی چاہیے، کیلکولیٹڈ لائف، کہ یہ ہوگا اس کی سزا یہ ہے، یہ ہوگا اس کی سزا یہ ہے۔ اور جب تک وہ قانون کی گرفت اور عدالت میں نہ آئے پھر ہزار چیزیں ہیں، پھر اللہ سے توبہ ہے، استغفار ہے، معافی، بہت چیزیں پھر مل جاتی ہیں۔ حالت محویت میں خلاف شرع بات کہیں، یہ کون سی حالت محویت اتنی طاری ہو گئی تھی؟ یہ پرانوں پہ ہوتی تھی۔ بایزید بستامی نے کہا اس لیے کہ وہ لوگ بولتے ہی اتنا، یا تو وہ بولتے بہت تھوڑا تھے، اور یا وہ جو بات کرتے تھے ایک ایک لفظ نپات اللہ ہوتا تھا، اسی لیے تو ان کے فکرے ان کے لیے بھی مشکل کا باعث بنتے تھے، اور ان کے فکرے ان کے لیے راحت کا باعث بنتے تھے۔ ایک فکرہ کہہ دیا تھا بایزید بستامی نے، اب تک اس پہ بحث ہے۔ بایزید بستامی نے کہا سبحانی، میں کتنا پاک ہوں، ما اعظم شانی، میری شان کتنی بلند ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ پاک ہے اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اور یہ کفر کے جملے کہہ رہا ہے، خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میری شان بلند۔ صدیوں بحث اس جملے پہ ہوئی ہے۔ علم ہے، ایک میدان ہے، ایک فیلڈ ہے۔ بنیادی غلطی جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی کے فیلڈ میں دخل دینا اور اس پہ اپنی آراء کا اظہار کرنا۔ کمپیوٹر میرا فیلڈ نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خام خواہ کسی کو کہوں کہ یہ ماڈل اچھا ہے یا یہ اچھا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نوٹ 8 اور نوٹ 9 میں کیا فرق ہے، اور ہم کسی کو کہیں نوٹ 9 لو گیا، لانچ ہو گیا، کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں بات کرنے کی۔ محبت، تحفہ ایک الگ چیز ہے، وگرنہ جو اس کی چیزیں ہیں اس میں کیا ہے کیا پتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے فیلڈ کو چھوڑ کے دوسرے میں دخل دیتا ہے نا تو وہ رسوا ہو، اہل نظر کی نظر میں رسوا ہو۔ وہ جان جاتے ہیں کہ اس کو پتا ایک نہیں اور باتیں کس کی کر رہا ہے۔ قصہ شاید سنایا تھا پہلے بھی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی، اوروں کی بھی، جہانگیر، اکبر، سب کی، اکبر کی کم، وہ جہاں بھی جس شہر میں پڑا ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہاں کے کوئی دانشمند، بزرگ، اہل اللہ، مسلمان، کافر کسی سے ملا ہو، تو رات کو کاموں سے فارغ ہو کے ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ جہانگیر تو اتنا اس کا شائق تھا کہ وہ لکھتا ہے خود ہی کہ ایک مرتبہ میں رات کو رکا تو مجھے پتا چلا کہ ایک براہمن ہے اور وہ اتنے دن بعد آتا ہے اور پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، اس تک پہنچنے کا یہ ایک سرنگ ہے چھوٹی سی، اور وہ براہمن نے اپنے آپ کو اتنا دبلا کر رکھا ہے کہ اس سے کرال کر کے آتا ہے کوہنیوں کے بل۔ جہانگیر کہتا ہے میں پھر گیا کوہنیوں کے بل جا کے کراس کیا، پھر ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا۔ اورنگزیب کو رحمہ اللہ کا کوئی مصاحب، کوئی دوست، اسی کا حضرت اس شہر میں ایک بزرگ ہیں اور کیا کتاب و سنت پہ باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان جیسا آدمی نہیں زمانے، چلیں گے، چلے گئے۔ اورنگزیب بیٹھتے ہی پہچان گئے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ اس سے پہلے تو اورنگزیب پہ کفر کا فتویٰ لگایا، پھر سارے نظام کو ظالمانہ نظام قرار دیا، خوب جب روب جھاڑ چکا تو اس نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، بابر تمہارا بیٹا ہے، اور ہمایوں بادشاہ کا زمانہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور ہمایوں آپ کے والد تھے نا،
اور ہمایوں جب شاہ جہان اپنے باپ کے سامنے جھکتا تھا تو کیا کہنے، تو اورنگزیب چپ کر کے سنتے رہے، پھر انہوں نے کچھ پیسے ایسے دیے، نظر پیش کی اور چلے آئے۔ تو وہ جو دیوانہ لے گیا تھا ان کو، اس نے کہا حضرت آپ نے دیکھا کتاب و سنت میں کتنی مہارت ہے؟ تو انہوں نے کہا 6ویں فرمائے، کیا کہتے ہیں؟ کتاب و سنت ان ہم مدخلے در تاریخ دارد، کتاب و سنت تو ایک رہی، نہیں تو تاریخ میں بھی کمال حاصل ہے، دیکھا ہمارے آباء و اجداد کو کیسے بیان کی۔ تو مطلب یہ کہ 2 لفظ تو آتے نہیں، میں کمپیوٹر کیا رائے دینی ہے یار، یہ بنیادی غلطی ہوتی۔ اس لیے جو جتنے بھی مشائخ کے آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایسے جملے کہے اور یہ چیز کی اور یہ چیز کی، وہ ہوتی ہے ایک کیفیت، ایک حالت طاری ہوتی ہے، اس میں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس میں دو کام، پہلے ایک ہی کام ہوتا تھا، جو آدمی ایسی باتیں کرتا تھا نا اسے اپنے مشائخ کے پاس لے جاتے تھے کہ حضرت اس کی بات سنیے، یہ آدمی کوئی چیز بیان کرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بھی ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی کے ساتھ ایسی کوئی چیز پیش آ گئی تھی تو بڑا دعویٰ اس نے کر دیا تھا، تو اس کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا اسے کندیاں لے جائیں میاں والی۔ تو وہاں مقام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حضرت کے دور میں نقشبندی سلسلے میں اتنا بڑا آدمی شاید زمین پہ کوئی نہیں، خدا کی زمین پہ اس سلسلے میں اتنا بڑا آدمی کوئی نہیں۔ حضرت بہت خاموش رہتے تھے رحمہ اللہ، بالکل خاموشی سے، پورے تحمل سے اس کی بات سنی اور اشارہ فرمایا کسی کو کہ آگ لے آؤ کڑاہی میں، تو لکڑیاں آگ لائی گئی، تو اس سے فرمایا کہ اس آگ کو دیکھتے رہا کر بس، اور خدا سے فرمایا جب بھی آگ بجھ جائے نا اس کو آگ دکھایا، چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ایک علاج ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ کس مقام کا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس پہ کیا کیفیت کا ہے۔ اور اب ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ ماہرین نفسیات ہیں، جب ایسے جملے آنے لگے تو کسی ماہر نفسیات، کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور بہت مرتبہ مسئلہ ان سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت ایسی چیز ہے جس کا قانون جو ہے نا اسے کسی کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔